قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا میرا نبی ہم نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے ہزاروں کا لشکر لے کے آ گیا تھا، ہاتھی والوں کو ساتھ لے کے آ گیا تھا، ہاتھی والی فوجیں ساتھ لے کے آ گیا تھا، اتنا بڑا لشکر کے دیکھنے والے لرز گئے تھے۔ عبد المطلب پریشان ہو کے جناب سیدہ کے گھر آ گئے اور آ کے نبی کی دادی فاطمہ سے کہنے لگے آج بڑا پریشان ہوں، آج میرے ساتھ مسئلہ بن گیا۔ عورت ذات ہو کے تسلیاں دے کے کہنے لگی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ بیت اللہ کا متولی ہوں، میں سوچ وچار نہیں کروں گا، کون کرے گا؟ آج ابرہہ حملہ کرنے کے لیے دشمن لے کے آ گیا، بیت اللہ پر حملہ کرنے کی تیاری سے آ گیا۔ نبی کی دادی کہنے لگی پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ میں تو عورت ذات ہوں، زیادہ سے زیادہ تسلی دے سکتی ہوں، میں عورت ہونے کے ناطے لڑ نہیں سکتی، طاقت میرے پاس کوئی نہیں۔ یار بیٹھ جائے کم نہ کر، کیا ہو رہا تمہیں؟ درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگی عورت ہونے کے ناطے طاقت میرے پاس کوئی نہیں، اسلحہ میرے پاس کوئی نہیں، فوج میرے پاس کوئی نہیں، بتا میں کیا کروں؟ فرمانے لگے بات طاقت کی ہوتی، بات فوج کی ہوتی، بات نوجوانوں کو مقابلے کے لیے تیار کرنے کی ہوتی، تیرے پاس میں نہ آتا، میں تو مکے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے مال اکٹھا کرتا، ان کو طاقت کے لیے، ان کو لڑنے کے لیے تیار کرتا۔ بی بی کہنے لگی پھر بتا میرے پاس کیا کرنے آیا؟ کہ جلدی کر تو بھی تیار ہو جا، میری بہو آمنہ کو بھی تیار کر دے، آج بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں جا کے دعا کریں گے۔ جناب سیدہ آمنہ بھی تیار ہو گئی، جناب فاطمہ بھی تیار ہو گئی، عبد المطلب آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے یہ پاک دامن عورتیں جا رہی ہیں۔ اللہ غنی جب بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں پہنچے، عبد المطلب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے الہی اسلحہ میرے پاس کوئی نہیں، فوج میرے پاس کوئی نہیں، الہ العالمین مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس جوان کوئی نہیں، اللہ کریم میں اپنی بہو کو تیرے دربار میں لے آیا، الہی اس کے پیٹ میں جو تیری امانت موجود ہے، جو رحمت کائنات موجود ہے، اس اللہ امانت کا واسطہ تو بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ جناب آمنہ نے آمین کہہ دیا، فوراً آواز آئی عبد المطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بڑی اونچی ذات کا واسطہ لے کے آیا، جا میرے نبی کی ماں کو اپنے گھر لے جا، میرے نبی کی ماں خدمت تو کرتا جا، بیت اللہ کے دشمنوں سے تیرا خدا لڑتا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے الم یجعل کیدہم فی تغلیل وارسل علیہم طیر الابابیل، کہ دیکھو آسمان پر جب یہ ابابیلیں اڑتی ہیں، قطار اندر قطار آتی ہیں، ایک سمت آتی ہیں، 15 20 کا ایک جھرمٹ ایک لشکر ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں قرآن میں کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں نے کہا بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، آپس میں تم ٹولیاں نہ بناؤ، آپس میں تم گروہ نہ بناؤ۔ فرمایا تمہیں انسان ہو کے ٹوٹتے ہو، تمہیں جڑتے ہوئے شرم آتی ہے، دیکھو وہ آسمان کے پرندے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، جنہیں چڑیا کہا جاتا ہے، جنہیں دوسرے اڑنے والے پرندے کہا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، قطار اندر قطار اڑتے ہیں، ان کی قطاروں میں فرق نہیں آتا، ان کے اڑنے میں فرق نہیں آتا، ان کے میل جول میں فرق نہیں آتا۔ فرمایا تو بندہ ہو کے یہ نہیں کر سکتا، وہ جانور ہو کے دیکھ کتنا اتحاد کا کام کر رہے ہیں، تو انہی سے عبرت حاصل کر لے، انہی سے سبق حاصل کر لے۔ فرمایا جب میرا عبد المطلب میرے نبی کا دادا پریشان تھا، میں نے کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، دیکھ میں ان ہاتھی والوں سے کتنی چھوٹی فوج سے کام لوں گا۔ اللہ جل شانہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑا دیے، الہ العالمین کا اعلان ہوا او پرندوں جب اڑنے لگو اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے لینا، اپنے پنجوں میں کنکر لے لینا، اڑتے جانا، جب ابرہہ کے لشکر کے پاس پہنچو اپنے پنجوں کو ڈھیلا کر دینا، اپنی چونچ کو ڈھیلا کر دینا۔ الہی کیا کرو گے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ،
تمہارے پنجوں سے جو پتھر گرے گا، تمہاری چونچوں سے جو پتھر گرے گا، وہ ایٹم بم بن کے ان پہ لگے گا، بڑا بڑا بم بن کے ان پہ لگے گا، ان کے سروں سے گھس کے ان کے پخانے کے ذریعے باہر نکل جائے گا۔ فرمایا جیسے جانور بھوسا چبا کے چگاری کرتا ہے، بھوسا چبا کے پھینک دیتا ہے، فرمایا ایسے میں ان کو بھوسے کی طرح نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آج بھی میرے عزیزوں مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، دیکھو دائیں بائیں سے ابابیلوں کا لشکر اڑتا ہے۔ روضۃ الانف کتاب ہے مدینہ طیبہ میں، مکہ پاک میں آج کتاب موجود ہے۔ فرمایا جب شام کا وقت ہوتا ہے، پرندوں کا جرمٹ اڑ کے بیت اللہ کا یوں کر کے چکر لگا کے چلا جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، او ابرہہ کے لشکر جیسے لشکرو، تم ذرا ہوشیار رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ پرندے چلے گئے، آج بھی ہاتھی والا کوئی آئے گا، آج بھی کوئی داعش والا آئے گا، آج بھی کوئی ابرہہ کا لشکر آئے گا، آج بھی کوئی بیت اللہ کا دشمن آئے گا، آج بھی مدینہ پاک میں صدیق و عمر کا دشمن آئے گا، تو ہم پرندے F-16 بن کے مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ خدا کی مخلوق موجود ہے، انسانوں کو زحمت نہیں دیں گے تو ہمارے ذمے کیا ہے؟ فرمایا لڑنا ہمارے ذمے ہے، بیت اللہ کا طواف تمہارے ذمے ہے، لڑنا ہمارے ذمے ہے، سرکار کے روزے پہ جا کے درود و سلام پڑھنا یہ تمہارے ذمے ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مذہب اسلام۔ مسلمانوں، اسلام کو جب ضرورت پڑی تھی اللہ جل شانہ نے پرندوں سے کام لے لیا تھا، لیکن میرے عزیزوں آج بھی جب اسلام کو ضرورت پڑے گی میرے عزیزوں ایسے ہمارے حالات رہے، پروردگار عالم کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت کی ضرورت نہیں، ہمارے جوانوں کی ضرورت نہیں، ہماری فوجوں کی ضرورت نہیں، وہ جب کام لینے پہ آتا ہے کام تو اخلاص والوں سے لیا جاتا ہے، کام تو ڈرنے والوں سے لیا جاتا ہے، کام تو للہیت رکھنے والوں سے لیا جاتا ہے۔ تو میں کس کھیت کی گاجر مولی ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، حمص کا ایک علاقہ جس کو پولیس کا قلعہ کہتے ہیں فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر فاروق کو خط لکھا، کیا بات ہے آج 4 مہینے ہو گئے، 8000 کا لشکر ہے، صحابہ اور تابعین شامل ہیں، 4 مہینے ہو گئے لڑتے لڑتے، 8000 دن رات لڑ رہے ہیں، لیکن اب تک وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ جب کاتب نے خط جا کے جناب عمر کو سنایا، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے لکھنے والے کو بلایا، فرمایا لکھنے والے جواب لکھ، بل اخترتم لزین الکفار، لگتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کافروں کی طرح دنیا کی محبت سما گئی ہے، میرے صحابہ نبی کے یاروں، لگتا ہے دلوں کے اندر اجمی لوگوں کی طرح دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ فرمایا پھر کیا کریں؟ فرمایا میدان کے اندر سارے لشکر آ جانا، وضو کر کے 2 رکعت استغفار کے پڑھنا، پھر اللہ سے رونا، جہاد کی آیتیں سنانا، جب تمہارا دل تڑپے گا، آنکھ سے آنسو نکلے گا، اکٹھے حملہ کر دینا، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ 8000 تم پہلے ہو، 4000 کا لشکر میں تمہارے ساتھ مزید تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ 8000 تو حمص میں موجود تھے، 4000 کا لشکر جو بھیجا ان میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 کو خط دے کے آگے کر دیا۔ زبیر بن عوام دیگر صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے او نبی کے عمر، تو نے تو خط میں 4000 کا وعدہ کیا، ہم 4 کو میدان میں اتار رہے، کیا بات ہے؟ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر جلال آ گیا، فرمانے لگے کیا تم بدری صحابی نہیں ہو؟ کیا تم نے نبی کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کیا؟ رب کعبہ کی قسم، ایک ایک بدری صحابی نے میں اللہ جل شانہ نے 1000 آدمی کی طاقت رکھ دی ہے، تم 4 نہیں جا رہے، 4000 جا رہے ہو۔ اللہ کا نام لے
کے حملہ کر دو. جب یہ 4 جا کے 8000 کے ساتھ مل گئے, سب نے توبہ استغفار کی, آنکھ سے آنسو نکل کے رخسار پہ آیا, مل کے حملہ کیا. جو 4 مہینے سے فتح نہیں ہو رہا تھا, 15 منٹ کے اندر فتح اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈال دی ہے.